السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. اللہم لک الحمد بالایمان وَلَقَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَقَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ. اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Inshallah, by the izn of Allah subhanahu wa ta'ala, lesson 26 we are going to start, or this is going to be abnormal jumla فعلیہ. تو ہم نے جیسے جملہ اسمیہ کیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اب نارمل جملہ اسمیہ کیسے ہوگا، نارمل آرڈر کیا ہوتا ہے، اب نارمل آرڈر کیا ہوگا. تو اسی طرح سے ہم جملہ فعلیہ کا بھی اب نارمل آرڈر دیکھ رہے ہیں. اچھا، دیٹ واز دا ہوم ورک فرام لاسٹ کلاس، رائٹ؟ تو اس میں کوئی پرابلم اگر کوئی ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ادروائز وی کین موو آن. اٹیمپٹ کیا تھا ہوم ورک آپ لوگوں نے؟ جی استاد جی. تو کوئی ہے اس میں، ان 18 ہے یہ، ان میں سے کوئی کمپلیکیشن کسی اس کے اندر؟ 10 نمبر میں، جملہ 10 میں نمبر فانتبذت به مکان قصیہ، تو فا تو حرف عطف ہو گیا. ہاں جی. پھر فانتبذت میں یہ تا جو آتا ہے تو یہ دیا ورژن میں آتا ہے. ویری گڈ. ہاں جی. سو یہ انتبذت ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ ہاں انتبذت ہے. جی جی. یہ یہاں پہ ان ہے، لیکن وہ فا کی وجہ سے آپ کو یاد ہے حمزۃ الوصل، رائٹ؟ یہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل، جس کے اوپر ایسے صاد سا سم ٹائمز آپ بنا ہوا دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ویک حمزہ ہے. اس سے پہلے اگر کچھ واو آ جائے گا یا فا آ جائے گا، رائٹ، تو وہ چھوٹا سی صاد ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل. تو یہ پروناؤنس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایک اور حمزہ ہوتا ہے جو ایسے کر کے لکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع. یہ قطع مین وہ کٹ ہوئی ہوئی ہے. کیا کٹ ہوا ہوا ہے؟ کائنڈ آف وہ آئین کا جو آپ نیک سمجھ لیں وہ کٹا ہوا ہے، رائٹ؟ تو جو جس کے اوپر اس طرح سے ہوگا یہ اسٹرانگ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کچھ بھی آ جائے گا وہ اسٹل پروناؤنس ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں ورڈ اسلمہ، رائٹ، اب اسلمہ کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ والا حمزۃ القطع ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے سے پہلے میں واو بھی لگا دوں گی نا تو پھر ہم کہیں گے وا اسلمہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو یہ پروناؤنس نہیں ہوتا، یہ ویک حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انتبذت ہے بیسیکلی، اور یہ تا بتا رہا ہے کہ دس از ہیئر. ویری گڈ. تو اس کو کیسے لیبل کریں گے؟ فعل ماضی. فعل ماضی فاعل ہی. ویری گڈ. بھی کیا ہے؟ بھی this is pronoun attached with jar, so it is ism pronoun, sorry, jar plus ism. so حرف جر پورا بولیں، ڈونٹ plus ism ہے. حرف جر
پلس کیا ہے اسم مجرور جو کہ کیا بنا رہا ہے جار مجرور فریگمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جار مجرور فریگمنٹ اور کیا کہیں گے اس کو ایم بی کے ایم بی کے اور ایم بی ایف ٹھیک ہے ایم بی ایف ہاں جی جی اچھا اب اس کے بعد مکانن یہ مفعول کہاں پہ ہوا حال بتا رہے ہیں فی ہی بتا رہے ہیں مفعول فی ہی جی ویر مکانن قصیہ جی تو یہ مفعول فی ہی میں آ جاتا ہے پورا اور مکانن کسیان یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں موصوف صفہ ہاں موصوف صفہ ویری گڈ ٹھیک ہے سو یہ موصوف صفہ فریگمنٹ ہے اور دے آر موصوف صفہ فریگمنٹ کیا لیبل یہاں پہ لے رہی ہے مفعول فیہ کا لے رہی ہے ٹھیک ہے جی 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 دیٹس اٹ اوکے استاد جزاک اللہ خیر وہی اور کوئی کوسچن نہیں ہے تو پھر ہم آگے موو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی 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 کنٹینیو چلیں انشاءاللہ اوکے پہلے تو اب ہم اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جملہ اسمیہ کا نارمل اسٹرکچر سینٹینس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا مبتدا پلس خبر پلس ایم بی ایف ایم بی کے ٹھیک ہے سو ہمیں جملہ اسمیہ میں مبتدا ریکوائرڈ ہوتا ہے خبر ریکوائرڈ ہوتی ہے اور ایم بی کے ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے مبتدا کے بارے میں بتائیں کیسے پہچانیں گے مبتدا کو آپ Mubtada could be one word, or Mubtada could be fragment. Mubtada is always. جی سوری آپ کی آواز کٹ گئی ہے پراپر اینڈ رفع اسٹیٹ میں ہوتا ہے ویری گڈ ٹھیک ہے اور یہ پارٹ بیفور از ہوتا ہے رائٹ سوری پھر یہ جو لیڈی نے ابھی کہا تھا پھر کہیں وہ کیا ہوتا ہے مجھے بھول جاتا ہے فوراً جلدی اس طرح بولیں کس نے آنسر کیا تھا سر دوبارہ بول دیں پلیز پراپر ہوتا ہے اور رفع ہوتا ہے ٹھیک ہے سو مبتدا کیا ہوتا ہے پراپر وٹ از پراپر مین پراپر تو مجھے پتہ ہے ال لگا ہوا ہوگا اس پہ رائٹ یا وہ کوئی نام ہوگا اب چیزیں دیر آر 7 تھنگس جو پراپر ہوتی ہیں کوئی بتائے گا وہ آج کی کلاس کا ونر ہوگا آتی تو تھی لیکن نہیں پراپر یہ حرف ندا ہے جب ندا کے بعد آتا ہے اور وہ پراپر ہوتا ہے جب ہم when we call someone وہ پراپر ہوتا ہے رائٹ پراپر نیمز ظاہرہ پراپر ہیں ال لگا ہوا ہو تو وہ پراپر ہوتا ہے رائٹ اور کیا ہوتا ہے اس میں موصولہ ویری گڈ تین ویری گڈ چیزیں اور حرف لام اس میں الف لام لگاتے ہیں نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے چوتھا پھر پراپر ناؤن ہے اور اس میں اشارہ اس میں موصولہ ضمائر اور حرف باللام نکرہ ویری گڈ یس اور جب ہم مضاف الیہ پراپر ہوتا ہے جب اس کا مضاف پراپر ہوتا ہے رائٹ تو یہ ساری 7 تھنگز ہیں جو ماشاءاللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو کہ ایٹ لیسٹ یاد ہیں آپ لوگوں کو تو مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ پراپر ہوگا ٹھیک ہے اور پارٹ بیفور از ہوتا ہے یہ رائٹ اور یہ مسٹ ہے جملہ اسمیہ کے لیے اس کے بغیر جملہ اسمیہ بن سکتا ہے مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں بنتا ایگزیکٹلی اچھا اب اس کے بعد پھر ہمیں سیکنڈ جو انگریڈینٹس چاہیے ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے رائٹ خبر کے بارے میں بتائیں مجھے ذرا ہوتی ہے اور کامن ہوتی ہے کبھی کبھی یہ پراپر بھی ہو سکتی ہے ہاں جی موسٹلی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری پلیسز پہ کہ وہ پراپر ہو جاتی ہے لیکن اس کو ہونا ویسے کامن چاہیے نکرہ ہونا چاہیے سوری میں
اوکے سو اس کو کامن ہونا چاہیے لیکن وہ پراپر بھی ملتی ہے ہمیں, ٹھیک ہے. اور یہ پارٹ آفٹر از ہوتا ہے, اور یہ ایک نیوز ہوتی ہے, انفارمیشن ہوتی ہے کس کے بارے میں, مبتدا کے بارے میں, ٹھیک ہے. مبتدا کے بارے میں جو ہمیں مزید انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی خبر ہوتی ہے. اچھا پھر ایم بی کے ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے تھرڈ انگریڈینٹ. اب ایم بی کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا ایم بی کے ہو سکتا ہے. جار مجرور ہوتا جار ہے مجرور اور اسپیشل مضاف اینڈ مضاف الیہ. ویری گڈ. اچھا ظرف ہاں جی, تو صرف 2 چیزیں ہو سکتی ہیں ایم بی کے. کون کون سی؟ جار مجرور فریگمنٹ, ٹھیک ہے, اور یا ظرف فریگمنٹ, صرف یہ 2 چیزیں, ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ یا موصوف صفہ فریگمنٹ کو آپ ایم بی کے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. نو. ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ موصوف صفہ اور اضافہ فریگمنٹ خبر ہو سکتا ہے؟ خبر ہو سکتا ہے, مبتدا ہو سکتا ہے, مبتدا بھی ہو سکتا ہے فریگمنٹ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو یہ موصوف صفہ فریگمنٹ اور اضافہ فریگمنٹ اور اسم الاشارہ فریگمنٹ, رائٹ, یہ سب مبتدا بھی ہو سکتے ہیں, یہ خبر بھی ہو سکتے ہیں, رائٹ. لیکن جار مجرور اور ظرف فریگمنٹ یہ ایم بی کے کا لیبل لیتی ہے ہمیشہ, اور یہ ایک نارمل سٹرکچر ہے کہ پہلے مبتدا ہوگا پھر خبر ہوگی پھر ایم بی کے ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز ایم بی کے پہلے آ جاتا ہے, یہاں ایون مبتدا سے بھی پہلے آ جاتا ہے, رائٹ. تو وہ اب نارمل سینٹنس سٹرکچر بن جاتا ہے جملہ اسمیہ کا. یا پھر یہ ایم بی کے خبر سے پہلے آ گیا, مبتدا تو اپنی جگہ پہ ہی ہے لیکن وہ خبر سے پہلے آ گیا, تو وہ بھی اب نارمل سینٹنس سٹرکچر سمجھا جائے گا, کیونکہ اس میں بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے, ایم بی کے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, مقدم اور مؤخر, مقدم اور مؤخر, ٹھیک ہے. تو ان شارٹ راحت ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا could be one اسم اور fragment, اور fragment beside جار مجرور کے, ہے نا, اور ظرف کے کوئی بھی فریگمنٹ ہو سکتا ہے, اور خبر could be whole جملہ فعلیہ, ہے نا, سم ٹائم. نو جملے, ہاں جی, ہاں خبر جی, could be whole جملہ فعلیہ in some وہ sentences. آج انشاءاللہ وہ آج شاید آج کی کلاس بھی, ہاں جی, ہم نے یہ کیا, میرا خیال ہے کیا بھی ہے ہم نے, کہ جملہ فعلیہ از کمنگ ایز اے خبر. یہ اب نارمل جملہ اسمیہ کے سینٹنس سٹرکچر میں کسی کو یاد ہے کیا ہم نے اس کو کور یا نہیں؟ اگر نہیں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارا جملہ اسمیہ ہو گیا. ناؤ جملہ فعلیہ کو لے لیں, مجھے بتائیں جملہ فعلیہ کا کہ اس کا نارمل سینٹنس سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ start with the فعل, فعل ہوتا ہے, فاعل اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. باہر کب ہوگا؟ آؤٹ سائڈ ڈوور جب ہیا اور ہوا اور ہیا کی کنڈیشن میں ہوگا. ایگزیکٹلی, جب فعل جو ہے وہ ہیا یا ہوا ورژن تب ہم آؤٹ سائڈ ڈوور اس کا سکتے ہیں, رائٹ. اور یہ جسٹ ایک ورب جو ہے وہ کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہو سکتی ہے, رائٹ. فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں ناسارا, یہ ایک کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ناسارا کا مطلب ہے ہی ہیلپڈ, ٹھیک ہے, اور یہ ایک کمپلیٹ جملہ فعلیہ, ہمیں کچھ اور ریکوائرڈ نہیں ہے, دیٹس اٹ, گڈ انف. لیکن اگر ہمیں اس کو مزید ایکسپلین کرنا ہے تو پھر ہمیں ظاہر ہے اس کی مزید مفعول اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں, رائٹ, کیونکہ مفعول اس کو مزید ڈسکرائب کریں گے ایکشن کو. تو فعل, فاعل اور تھرڈ کیا انگریڈینٹ کیا ہے؟ مفعول. اور کتنے قسم کے مفعول پڑھے ہیں ہم نے؟ 5 قسم کے, 5 اور ایک چھٹا بھی ہے. 5 متعلق, ہاں جی, متعلق بالفعل, ناٹ, ہاں متعلق بالفعل, وہ جو جار مجرور فریگمنٹ آ جاتی ہے سم ٹائمز آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فعل جو ہیں دے آر میریڈ ود وٹ پریپوزیشن, تو وہ ایکچولی وہ ہوتا تو مفعول ہے لیکن اس مفعول کے ساتھ وہ جو پریپوزیشن با اور جو ہے نا جو بھی لام سم ٹائمز
تو وہ جو preposition اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں تو وہ look like کہ یہ جار مجرور فریگمنٹ MBF بن رہا ہے، لیکن literally وہ ہوتا مفعول ہے. یہ انا جو ہے یہ بھی اسی سینس میں ہو سکتا ہے، اس سینس میں کہ کس سینس میں؟ حرف نصب جو ہے یہ بھی پریپوزیشن کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں وہ تو مبتدا بناتا ہے، بھول گئی ہیں، وہ تو جملہ اسمیہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں مینشن کرنا جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے، تو انا اور اس کی جو یہ ساری سسٹرز ہیں، انا، انا کا، انا بھی، انا، ٹھیک ہے، لیتا لک، انا، لالا، یہ سب اپنے اسم کے ساتھ مل کے مبتدا بناتے ہیں، تو وہ جملہ اسمیہ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل، فاعل اور مفعول ریکوائرڈ ہوتے ہیں. 5 قسم کے مفعول ہیں. چھٹا ہم ایم بی ایف بھی سم ٹائم جو وہ پریپوزیشن جار مجرور ہوتی ہے وہ بھی سم ٹائمز جو ہے وہ مفعول ہو سکتا ہے، رائٹ، اس صورت میں کہ وہ فعل کو جو ہے وہ پریپوزیشن لینا ہی تھی تو اس کی وجہ سے وہ پھر مفعول جو ہے نا وہ بیسیکلی جار مجرور فریگمنٹ ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں سم ٹائمز کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایم بی ایف جو ہے وہ پہلے آ گیا، رائٹ، تو یا مفعول پہلے آ گیا تو وہ پھر ایک اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے یہ آج ہم دیکھیں گے. So the standard order of a jumla فعلیہ is a فعل followed by fa'il and followed by مفعول. Recall that one of the rule of the fa'il is that it must come after the فعل. یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کہ وہ فائل جو ہے اگر آؤٹ سائڈ فائل ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ہمیشہ بعد میں ہوگا. اگر وہ پہلے ہو کچھ، یعنی اسم اگر کوئی رفع ورژن میں ہمیں پہلے نظر آ رہا ہے تو وہ اس کا فائل نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور ہوگا لیکن فائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فائل کی کیا کنڈیشن ہے کہ وہ ہمیشہ آفٹر دا فعل ہو. Is everyone clear on that? اچھا، this holds true this holds true even when it comes to abnormal sentence structure. Only the position of the مفعول به and متعلق بالفعل can be shifted. ٹھیک ہے، جو اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر ہوگا اس میں مفعول به یا ایم بی ایف جو ہوگا اس کی پوزیشن جو ہے وہ شفٹ ہوگی. they can either come before the file or before the fail. As for the مفعول فیہ, it is flexible in its position and it is not considered abnormal if it is shifted. اچھا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا نوٹ کر لیں. مفعول فیہ جو ہمارا ظرف فریگمنٹ آپ سمجھ لیں، جملہ فعلیہ کے اندر ظرف فریگمنٹ اگر پہلے آ جاتی ہے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ اسپیشل یا اب نارمل نہیں کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، اب ایگزامپل دیکھیں. وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. ریگولر سینٹینس اسٹرکچر شوڈ بی توکلنا علی اللہ. سو ہم نے ڈال رکھا یا کیا کہیں گے، ہم نے توکل کیا کہہ سکتے ہیں اردو میں، رائٹ. اور وی ہیو ریلائڈ، یہ توکلنا علی اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ توکل کے ساتھ بھی علی جو ہے وہ مسٹ آتا ہے، رائٹ. تو بیسیکلی اگر یہ نہ ہوتا تو یہ دا ورڈ اللہ جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ مفعول ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ توکل کے ساتھ یہ علی مسٹ آتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جار مجرور فریگمنٹ بن گئی ہے. تو ہم اس کو لیبل تو جار مجرور کا ہی دیں گے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بیسیکلی یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنا توکل رکھا یا ڈالا کس پہ؟ اللہ پہ. تو وی ہیو ریلائڈ آن اونلی آن اللہ. اب یہ اونلی کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ علی اللہ ہی پہلے آ گیا، رائٹ. اور یہ جو فعل فاعل ہے
وہ بعد میں. تو یہ اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر ہو گیا. اب اس میں آپ اس کو متعلق بالفعل مقدم ہے اور فعل جو ہے وہ مؤخر ہے, اس لیے اس کو ہم اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیں, وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ مصیر. واو جو ہے یہاں پہ عطف ہو گیا. ٹھیک ہے. الی اللہ, ٹورڈز اللہ, اللہ کی طرف. المصیر, دا فائنل ڈیسٹینیشن. تو فائنل ڈیسٹینیشن تو ہے ہی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو اس میں الی اللہ جو ہے وہ مقدم ہے اور یہ ہمارا ایم بی ایف. سوری ڈاؤٹ جی المسی ناؤن ہے, فعل تو اس میں نہیں ہے. یا یو آر رائٹ. جی یو آر رائٹ. یہ جو ہے نا یہ ایگزامپل ہوگی, جملہ اسمیہ کی ایگزامپل ہے یہ, ناٹ جملہ فعلیہ. یو آر رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ المسیر جو ہے وہ بیسیکلی اس کو اگر ہم لیبل دیں گے تو یہ مبتدا کا لیبل یہاں پہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ ہی کی طرف فائنل کیا کہتے ہیں ریٹرن ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. عندہ, اب یہ ظرف فریگمنٹ بن رہی ہے, رائٹ. اللہ کے نزدیک, نیئر ہم, یا ہی ہیز کے میننگ زیادہ یہاں پہ اپروپریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. عندہ, اس کے پاس, مفاتیح الغیب, کیز آف انسین. اب یہ بھی جملہ اسمیہ کی ایگزامپل ہے, رائٹ. یہ مؤخر ہے لیکن یہ مبتدا مؤخر ہے, رائٹ. تو اب یہاں پہ کیونکہ یہ فریگمنٹ پہلے آ گئی ہے, عندہ ظرف فریگمنٹ, تو یہ ایکسکلوسیوٹی یہاں پہ دے رہی ہے کہ کیز آف انسین تو ہیں ہی صرف اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. ہاں پھر اور ایگزامپل الحمدللہ, رائٹ. ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. یہ ایک جو ہے نا ایک نارمل اسٹرکچر آپ سمجھ لیں کہ تعریفیں سب, تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, لیکن پھر آپ خطبے میں سنتے ہیں للہ الحمد, رائٹ. تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ للہ, یہی سیم للہ پہلے آ گیا اور الحمد جو ہے وہ بعد میں چلا گیا, مؤخر ہو گیا, رائٹ. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ حمد اور گریٹیٹیوڈ belongs to only and only اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایکسیپشن دیکھ لیں کہ کیا ایکسیپشن ہوں گی. جملہ فعلیہ کے اندر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو مفعول بھی, ہم نے اگر آپ کو یاد ہو, آپ کو بتایا تھا کہ فعل پلس اٹیچ پروناؤن, ٹھیک ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے؟ فعل پلس اٹیچ پروناؤن. اس اٹیچ پروناؤن کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ یہ نصب ہوتا ہے ہمیشہ, رائٹ. اور یہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوگا, رائٹ. اب ہم نے کیا کہا, ہم کہہ رہے ہیں کہ فعل ہوتا ہے نارمل, جو اس کا اسٹرکچر ہے فعل ہوگا اور پھر فاعل ہوگا اور پھر مفعول ہوگا, رائٹ. لیکن سم ٹائمس آپ کیا دیکھیں گے کہ فعل کے ساتھ فوراً جو ہے وہ مفعول بھی اٹیچ ہو گیا, رائٹ. اور پھر اس کا فاعل آؤٹ سائڈ ہے اور وہ بعد میں آ رہا ہے. تو یہ ایک نارمل سینٹینس اسٹرکچر کی کنسیڈر ہوگا, کیونکہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. اب یہ کیونکہ یہ ہم مفعول بھی اکیلا نہیں آ سکتا, اس کو کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے, رائٹ. کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے, تو اب وہ فائل کے ساتھ تو نہیں اٹیچ ہو سکتا,
تو اس کو فیل کے ساتھ ہی اٹیچ ہونا ہے، اس لیے وہ پہلے آ گیا یہاں پہ. آنا تو اس کو بعد میں تھا، لیکن اس کی پرابلم ہے کہ اس کو اٹیچ ہونا ہے کسی چیز کے ساتھ، تو اس لیے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو قاتل یہاں پہ ہم کہیں گے فعل ماضٍ، فاعلہ ہوا، رائٹ، اور فاعلہ ہوا ہے تو ہم آؤٹ سائڈ فاعل اس کا ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ہمیں دا ورڈ اللہ جو ہے یہ اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے، تو یہ بیسیکلی فاعل ہو گیا، اور یہ ہم جو ہے وہ اس کا مفعول بہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میک سینس؟ سمجھ آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ یس. زیادہ سمجھنے میں ذرا دیر لگتی ہے، ذرا دماغ میں ڈالنے کے لیے. نو پرابلم. ٹھیک ہے. تو قاتل ہم میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ قاتل کیا ہے؟ فعل ماضٍ فاعلہ ہوا ہے، رائٹ. یہ یہاں تک قاتل یہ. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی یہ ایسے ہے قاتل. سو یہ فعل ماضٍ فاعلہ ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہاں پہ ہم اٹیچ ہو گیا، کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس کو کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا تھا تو وہ ظاہر ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا. اور پھر کیونکہ یہ ہوا ورژن ہے تو دا ورڈ اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے یہاں. اور یہ نارمل ہے، یہ اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر سمجھا جائے گا؟ نارمل یہ نارمل یہ نارمل سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اب نارمل نہیں ہوگا. یعنی اچھا، کہ آپ کا مطلب ہے یعنی اس میں ایکسکلوسیوٹی نہیں ہوگی؟ نہیں، اس میں کوئی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے. اچھا، موونگ آن. یہ کیوں جو ہے وہ جب ایک سینٹینس اب نارمل ہوتا ہے تو وہ کیا اس کی ریزنز ہوتی ہیں؟ یہ 5 ریزنز ہیں. ایک تو اٹینشن گریب کرنے کے لیے، اس کو عربک ٹرم اس کے لیے ہے اہتمام. ٹھیک ہے، اہتمام کا مطلب ہے اٹینشن گریب کرنے کے لیے. فار ایگزامپل کوئی کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے، للہ، اللہ کے لیے، رائٹ. جیسے اب یہاں پہ للہ الحمد، اگر جسٹ للہ فور اللہ، اٹینشن فوراً گریب ہوتی ہے اللہ کے لیے کیا ہے، رائٹ. تو اس کے بعد میں اس کا جواب آ رہا ہے الحمد. تو اٹینشن گریب کرنے کے لیے. یا کمرے میں جیسے میں کہہ رہی ہوں کوئی انٹر ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے، اب آپ فوراً اٹینٹیو ہو جائیں گے میرے لیے کیا ہوا ہے، کیا کچھ کوئی لے کر آیا کوئی چیز یا کیا ہے، رائٹ. تو وہ اٹینشن گریبر ہے. پھر سیکنڈ ریزن اختصاص بھی ہو سکتا ہے ایکسکلوسیوٹی کے لیے. جیسے للہ الحمد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حمد اینڈ گریٹیٹیوڈ اونلی belongs to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ اختصاص کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے. توکید بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے، کہ جیسے للہ الحمد میں اب یہاں پہ ایمفسس آ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو توکید کے لیے. تشویق کے لیے. تشویق کا مطلب ہوتا ہے لائک جیسے شوق سے یہ ورڈ ہے، رائٹ. شوق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹ کریٹ کیا جائے، رائٹ. سو تشویق بھی ہوتی ہے اس کے اندر، یہی جاننے کے لیے. جب للہ ہی جب آپ کو کہا گیا تو ایک جو ہے وہ انٹرسٹ کریٹ کیا گیا آپ کے اندر کہ جاننے کے لیے کہ کیا ہے اللہ کے لیے، رائٹ. تو وہ تشویق کے لیے بھی ہوتا ہے. تعجیل کے لیے بھی ہوتا ہے. تعجیل کا مطلب ہوتا ہے ایکسپیڈائز کرنے کے لیے. فار ایگزامپل جب ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوں، رائٹ، اور وہ مہمان آ گیا ہے تو آپ کہیں گے آ گئے، رائٹ. آپ پورا سینٹینس نہیں بولیں گے، آپ جسٹ کہیں گے آ گئے اور ارائیو، رائٹ. یا پھر جب ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ہم جسٹ پورا سینٹینس نہیں بولیں گے کہ کس قسم کی ہیلپ، آپ کس تکلیف میں، آپ جسٹ کہیں گے ہیلپ. تو ایکسپرٹائز کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایب نارمل سینٹینس اسٹرکچر کریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی ایگزامپلس ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہی ایگزامپل میں دیکھیں للذکری. سو ذکرہ کہتے ہیں اس کو میل پرسن کو، رائٹ. سو للذکری فار دا میل
کیا ہے میل کے لیے؟ آپ فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے میل کے لیے. ان کے لیے کیا ہے؟ اب جواب اس کا آ رہا ہے مثلو لائک حظی شیئر اثنینی 2 لیڈیز کا. سو 2 لیڈیز کے برابر کا شیئر جو ہے وہ ایک مین کے لیے ہے. رائٹ. تو یہ یہاں پہ لفظ کری اس کو پہلے لایا گیا. آپ اس کو تشویق بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو اہتمام بھی کہہ سکتے ہیں اور توقید بھی کہہ سکتے ہیں. رائٹ. تو اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ ان 5 چیزوں میں سے کون سی جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے. پھر سیکنڈ ایگزامپل میں للہ العزت سورۃ منافقون میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ منافق جو ہیں وہ نعوذ باللہ انسلٹ کر رہے تھے بلیورز کی تو اور ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو جواب دے رہے ہیں کہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. رائٹ. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تم کون ہوتے ہو کسی کو عزت یا ذلت دینے والے. سو للہ العزت فور اللہ اونلی, یا اللہ بلونگ کرتا ہے یا اللہ کے پاس ہے. کیا ہے؟ العزت, تمام قسم کی عزت, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. رائٹ. پھر لہو ملک السماوات. So للہ العزت, the meaning we will do for only Allah belongs to Izzah. What we do? The meaning? آپ فور اونلی بھی کہہ سکتے ہیں یا جو ہے نا اللہ ہیز للہ العزت, اللہ ہیز آل کائنڈ آف عزت. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ جو جار مجرور فریگمنٹ پہلے آتی ہے وہ پھر ہیو یا ہیز کے میننگ بھی انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کریں تو وہ زیادہ اپروپریٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ ہیز آل کائنڈ آف عزت, یا عزت تو ہے ہی صرف اللہ کے پاس, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جو اس کو ہائیڈ لائٹ کر رہے ہوں گے. ہم اونلی کے میننگز بھی لا سکتے ہیں کہ عزت تو اونلی صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے, تو اونلی کے میننگز بھی لا سکتے ہیں. توقید کے بھی میننگز اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں, یا جو ہے نا وہ فور اللہ. So we will write down like Allah has all kinds of izzah. جی. Like this. Jazakallah. یا Izzah is only for Allah, یا Izzah only belongs to Allah سبحانہ وتعالیٰ. ایک ہی کئی مطلب, یعنی دونوں مطلب. ہاں جی. یہی تو قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ایک ہی آیت کی ملٹی ڈائمینشن ہے, کیونکہ ہر مائنڈ ڈفرنٹ طریقے سے سیکھتا ہے. ایگزیکٹلی. رائٹ. تو آپ اس کو اونلی کے میننگ میں بھی یہاں پہ دے سکتی ہیں اور آپ اس کو توقید میں بھی لا سکتے ہیں, اور جو ہے نا اٹس بیوٹیفل. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد نیکسٹ میں دیکھیں لہو ملک السماوات والارض. رائٹ. ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں تو لہو فور ہم اونلی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اونلی آپ یہاں پہ ایکسکلوسیوٹی لے کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, کہ کنگڈم آف ہیون اینڈ ارتھ اونلی اینڈ اونلی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یا بادشاہت تو زمین اور آسمان کی بادشاہت تو ہے ہی اللہ کے لیے. رائٹ. تو یہ سارے جو نا وہ ڈائمینشن اس میں آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تاجیل کی اگزامپل دیکھیں آپ یہاں پہ. ہم یہ آیا پڑھتے ہیں اذا سألک عبادی عنی. ٹھیک ہے. جب عبادی مائی عباد یہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے سالا کا. رائٹ. جب مائی سرونٹس مائی عباد, ٹھیک ہے, تم سے پوچھیں انی اباؤٹ می. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. رائٹ. بات کس سے ہو رہی ہے؟ سادہ اس کو مور سلو کریں آپ, کیونکہ میں لکھتی ہوں مجھ سے نہیں ہو جا رہا. آپ ذرا اس کو ذرا اور سلو بولیں. اسی آیت. اس سادہ میری فیوریٹ آیت تھی شروع میں. انشاءاللہ. اوکے. اذا کا مطلب ہوتا ہے وین. ٹھیک ہے. اور
ایزا کے ساتھ یہاں پہ یہ اتنی خوبصورت آیا ہے, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ایک اور ورڈ بھی قرآن پاک میں یوز ہوتا ہے ان, جس کا مطلب ہوتا ہے if. اب آپ اس کو کہہ رہی ہیں تو میں اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, ایزا کا مطلب ہوتا ہے when. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے if اور when میں کا کوئی ڈفرنس مجھے بتائے گا کیا ہوتا ہے ڈفرنس if اور when میں؟ if یعنی کر بھی سکتے ہیں نہیں, when اگر کرے گا اگر. ہاں ایگزیکٹلی. اور when کے اندر more certainty ہے, رائٹ. if کے اندر ڈاؤٹ ہے, رائٹ, اور when کے اندر کیا ہے, certainty ہے, you are more certain. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے if نہیں یوز کیا, کیا یوز کیا؟ اذا یوز کیا, جس کے اندر ہوپ ہے. ٹھیک ہے, ہوپ ہے, پیار ہے, محبت ہے, لو ہے. فار ایگزامپل آپ کا بیٹا جو ہے وہ کہیں کسی دوسرے شہر میں یا دوسری کنٹری میں گیا ہوا ہے, اور آپ کہیں گے کہ جب میرا بچہ آئے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے اگر میرا بچہ آئے گا, رائٹ. اگر کہیں, اگر کسی اور نے بھی کہہ دیا نا اگر, تو آپ نے ایک سلیب دینا ہے اس کے منہ پہ کہ کیوں اگر کیوں یوز کر رہے ہو, انشاءاللہ وہ آئے گا, رائٹ. جی, جب میرا بچہ آئے گا, رائٹ. تو اس کے اندر ہوپ ہے, پیار ہے, محبت ہے, لو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایزا یوز کیا. سو اور کیا ہوپ ہے اللہ تعالیٰ کو؟ سآلہ ہی آسک, کون آسک کر رہا ہے؟ عبادی, یہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے, رائٹ. میرا بندہ, جب میرا بندہ پوچھے, کس سے پوچھے؟ یہ کون ہے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ تم سے پوچھے, ٹھیک ہے, کیا پوچھے؟ انی اباؤٹ می, میرے بارے میں. تو اب آگے جو ہونا چاہیے تھا قل لہم, تو تم ان کو کہنا, رائٹ. تو تم ان کو بتا دینا, کیا بتا دینا؟ کہ میں قریب ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قل لہم اس کو ڈراپ کر دیا, رائٹ. ہم سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو نہیں بات کر رہے تھے نا, بات کس سے کر رہے تھے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. جی, کہ جب وہ تم سے پوچھیں گے تو ان کو بتانا. لیکن وہ قل لہم کو محذوف کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے تعجیل کے لیے, اس کو ایکسپیڈائز کرنے کے لیے, یعنی اپنی اتنی ایکسائٹمنٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا فَإِنِّي قریب, تو میں تو بہت ہی قریب ہوں. اور یہ قریب جو ہے وہ سبحان اللہ, یہ ایک اور پیٹرن ہے جب ہم صرف سیکھیں گے. رحیم, کریم, بصیر, یہ والا پیٹرن ہے, رائٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لائک ایک چیز آلریڈی امبیڈڈ ہے آپ کے اندر, آپ اس کو نکال نہیں سکتے اس میں سے. ٹھیک ہے, ایک آپ کی نیچر ہوتی ہے, اور وہ نیچر آپ سو بھی رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہے, رائٹ. وہ آپ کے اندر امبیڈڈ ہے. تو یہ قریب کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آلریڈی بہت قریب ہوں, تمہیں کسی وسیلے کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنِّي قریب, رائٹ. اور پھر آگے اس کا پارٹ انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے, بٹ دس از بیوٹیفل, سبحان اللہ. اور رحیم اور رحمان کا آپ لوگوں کو ڈفرنس ایک دفعہ آئی تھنک آئی مینشن, یاد ہے؟ What's the difference between الرحمن, ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا, الرحمن and الرحیم, کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ رحیم کا ڈفرنس ہے, بیوٹی ہے اور رحمان میں جوش ہے. نہیں, رحمان میں کم رحم مطلب اس دنیا کے لیے ہے, لیکن رحیم کنٹینیوسلی ہے. رحیم, ہاں جی, یہ رحیم دونوں جو ہے نا فائل کے وزن پہ تو کہتے ہیں بار بار مسلسل کنٹینیوٹی. رحیم دنیا میں آخرت میں مومنوں کے لیے رحیم. ایگزیکٹلی. تو دونوں راہ میم ہیں, رائٹ. اور دونوں ناؤنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سیم ورب سے لے رہے ہیں, رائٹ. سب کے دونوں کے روٹ لیٹر جو ہیں وہ راہ میم ہیں. تو کیوں اللہ تعالیٰ سائڈ بائی سائڈ ایک ہی روٹ لیٹر کو لے کر آئے ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ الرحمن, ابھی جب ہم یہ پیٹرن صرف سیکھیں گے تو رحمان جو ہے وہ
ایک پیٹرن ہے فالان, یا آپ اس کو ایک ورڈ یاد رکھ لیں, عطشان. عطشان کا مطلب ہوتا ہے بھوکا, ایکسٹریملی بھوکا, کہ اگر اس کو بس ابھی تھوڑی دیر میں نہ ملا تو وہ مر جائے گا بھوک سے, شدید بھوکا. نو سوری, عطشان از تھرسٹی, وہ جوعان ہے, ٹھیک ہے, ایکسٹریملی تھرسٹی. پھر جوعان, ایکسٹریملی ہنگری, ٹھیک ہے. اور اچھا, اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایکسٹریملی تھرسٹی ہیں اور الحمدللہ آپ کو کوئی ترس کھا کے آپ کو پانی کا ایک گلاس پلا دیتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بھی پی لیا آپ نے, ایک اور دے دیا آپ کو, انہوں نے 2 پی لیے, 3 پی لیے, اس سے زیادہ تو نہیں پی سکیں گے, آپ کہیں گے نہیں بس بس بس, رائٹ. تو آپ کی تھرس تو ختم ہو گئی نا, رائٹ. جی تو یہ ایک عارضی, یہ جو آن الف نون اس کے لاسٹ میں ہے نا, یہ ایک عارضی ٹیمپرری ہے, اس کے اندر ایک ٹائم ہے, ٹھیک ہے, ٹائم ہے, یہ لیمیٹڈ ہے. اسی طرح آپ بہت بھوکے ہیں, کھانا آپ نے کوئی 1 پلیٹ 2 پلیٹ 3 پلیٹ, ٹھیک ہے, چوتھی میں آپ کہیں گے نہیں بس بس بس, ختم ہو گئی آپ کی بھوک, رائٹ. تو اس کے اندر ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک اس کو حدث بولتے ہیں, اور اس کو جو ہے نا یعنی اٹس ٹیمپرری, اٹس ناٹ پرماننٹ. سو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہاں پہ الرحمن, اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور پوری کائنات پہ رحمان ہے. ڈزنٹ میٹر کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, رائٹ. سب سانس لے رہے ہیں, سب جو ہے نا وہ ہنس کھیل کود رہے ہیں, رائٹ, سب کھا رہے ہیں اس کا رزق. اللہ تعالیٰ نے کسی پہ یہ نہیں کیا ہم تو اگر کوئی ہماری نافرمانی کرے تو ہم اس کی شکل نہ دیکھیں اور سب کچھ اس کا پانی کھانا پینا بند کر دیں, رائٹ. لیکن رحمان کیا کر رہا ہے, سب کو دے رہا, ڈس بلیورز کو بھی دے, سب کو دے رہا, رائٹ. سو یہ رحمان ہے, لیکن یہ رحمانیت اس کی پرماننٹ نہیں ہے, یہ ٹیمپرری ہے. جس طرح ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے, ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے, تو اسی طرح یہ رحمانیت اللہ تعالیٰ کی ختم ہو جائے گی. کب؟ آن دا ڈے آف ججمنٹ. پھر اللہ تعالیٰ کی رحیمیت شروع ہو جائے گی. He will be رحیم on who? On the believers. تو یہ دنیا میں وہ رحمان ہے اور آخرت میں وہ رحیم ہوگا, اور اس کی رحمت جو ہے وہ صرف بلیورز کے لیے ہوگی, نان بلیورز کو اس دن کوئی رحمت نہیں دکھائی جائے گی. ان کے لیے رحمان ہوگا. جی, رحمان عام ہے, رحیم خاص ہے. ہاں جی بالکل. قیامت والے دن قہار اور جبار ہوگا نان بلیورز کے لیے. اللہ اکبر, اللہ سے بس, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وہ خاص رحمت کے سائے میں رکھے. تو یہ تھا تھوڑا سا کیسے اللہ تعالیٰ تاجیل کیسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی بہت ساری اگزامپل آپ قرآن میں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس لیول پہ لے کے جائے کہ ہمیں یہ سب بیوٹی قرآن کی نظر آنا شروع ہو, ٹھیک ہے. سو لیٹس گو موو آن. اچھا, اب کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر ہم دیکھتے ہیں. having a sentence as a خبر, ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل, ہاں اب یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جو ہے نا وہ خبر کین بی جملہ فعلیہ, تو یہ ایگزامپل ہماری یہاں پہ فٹ ہو رہی ہے. recall that the جملہ اسمیہ can act as a خبر, ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ can act as a خبر, likewise جملہ فعلیہ can also act as a خبر. پورا جملہ اسمیہ, ٹھیک ہے, ایک خبر بن سکتا ہے, رائٹ. ایک مبتدا تھا اور پھر اس کی خبر جو ہے وہ پورا جملہ اسمیہ ہے. اسی طرح ایک جملہ فعلیہ جو ہے وہ پورا ایز اے خبر آ سکتا ہے. ایگزامپل دیکھیں, اِنَّا,
کیا اس کو ہم لیبل دیں گے؟ سو حرف نصب اسمہا، حرف نصب اینڈ اسمہا کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا. ٹھیک ہے. انا انڈیڈ وی، اس کا جو ہے وہ اسم کیا ہے؟ نحنو ہے، رائٹ. تو یہ انڈیڈ وی. اب آگے کیا ہے؟ فتحنا، وی اوپنڈ اور وی گیو وکٹری لکا فور یو فتحن وکٹری مبینن کلیئر. وی ہیو گیون یو اے کلیئر وکٹری. آسان الفاظ میں ہم بولیں گے، رائٹ. اب مجھے یہ بتائیں، یہ انا ہمارا مبتدا تھا، ہماری خبر کہاں ہے؟ اب فتحنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. فتحنا وی ہیو گیون یو اے وکٹری. اب فتحنا کے ساتھ لکا کا کیا تعلق ہے؟ ایم بی ایف ہے، رائٹ. فتحن کا کیا تعلق ہے؟ فتحن مبینن، یہ اس کا وہ ہے، مفعول ہے. مفعول بھی کیا دیا ہم نے؟ فتحن مبینن، کلیئر وکٹری دی. تو اس کا مطلب ہے یہ سب ریلیٹڈ ہیں، رائٹ. یہ سب ریلیٹڈ ہیں. اور یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. کس کی؟ ان کی. استاد ایک چھوٹا ڈاؤٹ. آپ نے کہا تھا مفعول مطلق کے بارے میں کہ وہ فعل کے روپ سے مطلق بھی ہو ملے گا. سکتا ہے. یس یو آر رائٹ. یہ کیونکہ یہ سیم فتحنا سیم ورب ہے اور اس کے بعد سیم اس کا وہ ہے، تو ہم اس کو مفعول مطلق بھی بول سکتے ہیں. مفعول بھی ہی کے بجائے ہم اس کو مفعول مطلق کہیں گے، وہ زیادہ صحیح ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیر. ٹھیک ہے. میک سینس؟ اچھا، اب یہ سینٹنس بائی اٹ سیلف بھی ہو سکتا تھا. اگر ہم کہیں، اگر یہ فتحنا لکا فتح مبینہ، رائٹ، یہ سینٹنس بائی اٹ سیلف از فائن. لیکن انا کیوں آیا؟ انا جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آتا ہے، رائٹ. اور انا بہت امفیٹک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے یہاں پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی بحث ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، رائٹ. اور اس کے لیے انا لایا گیا. تو یہ سٹارٹ مبتدا سے ہوا اور پھر اس کے بعد یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس کی خبر بن گئی. تو سازا اس سینٹینس میں بتانا یہ مطلب یہ جملہ اسمیہ بھی ہے اور اس کے اندر جملہ فعلیہ بھی ہے. تو مطلب اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایب نارمل ہے جملہ اسمیہ؟ اس کو آپ کہتے ہیں امبیڈڈ سینٹینس اور کمپلیکس سینٹینس. اوکے، ٹھیک، صحیح، اوکے، ٹھیک ہے. کہ جملہ اسمیہ کے اندر اس کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، یا جملہ فعلیہ سٹارٹ ہوا، رائٹ. اور پھر اس کا جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ میں اگر جملہ فعلیہ فعل سے نہیں سٹارٹ ہو رہا، نہیں، وہ تو فعل سے ہی ہمیشہ سٹارٹ ہوگا، ادروائز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی جملہ فعلیہ، رائٹ. جملہ فعلیہ تو سٹارٹ ہی جملہ یعنی فعل سے ہوگا، تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے نا. لیکن اس کا مفعول ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ ہو یا کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں اگر آگے کوئی ایگزامپل آتی ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، inside this خبر we have complete جملہ فعلیہ, and on a sentence level the word فتحنا serves as the فعل as well as the file, کیونکہ اس کے اندر نا جو ہے وہ اس کا فائل ہو گیا. The fragment لکا is متعلق بالفعل and فتحن مبینن is مفعول مطلق. When the خبر is جملہ فعلیہ, the pronoun inside the فعل must match with the مبتدا in number. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، ہم چیک کرنے کے لیے کہ وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ مبتدا اور خبر جو ہے نا وہ نمبر اور جینڈر میں ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مبتدا کے اندر کون سا پروناؤن ہے؟ نحنو.
राइट. फताहना के अंदर कौन सा प्रोनाउन है? नाहनु. इसमें भी नाहनु है. राइट, सो दे आर मैचिंग. हाँ. ठीक है, तो ये उनको मैच होना होगा. अच्छा, सो ये नंबर और जेंडर में वो प्रोनाउन के साथ मैच होते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, कंसीडर द सेंटेंस अल मुस्लिमूना नासारू. किस किस्म का सेंटेंस है ये? जल्दी से बोलें. अल मुस्लिमूना. इसमें रफा रेगुलर. वेरी गुड. सो ये जुमला इस्मिया हो गया. लेबल करें इसको. नसरू. तो पहले अल मुस्लिमून पे जाएं, नासारू पे कैसे पहुंच गए आप? अल मुस्लिमून को क्या देंगे हम? प्लूरल. हाँ, लेबल क्या देंगे? रफा. जमा. इसके साथ अल लगा हुआ है, राइट. सो ये प्रॉपर है और प्रॉपर. रफा है, राइट. तो मुब्तदा हो गया. ठीक है, अब नासारू के बारे में बताएं. अगर मुब्तदा हमें मिल गया, हमें क्या चीज चाहिए? और क्या चाहिए हमें? खबर चाहिए. खबर चाहिए. तो ये नासारू हमारी खबर हो गई. जुमला फेलिया कमी कैसे खबर. और अल मुस्लिमूना के अंदर कौन सा प्रोनाउन है? कितने हैं ये मुस्लिम? सिंगुलर है, ड्यूल है या प्लूरल है? जमा. होम रफा है और होम है. नासारू के अंदर कितने हैं? नासारू में होम है. होम है. तो दे आर मैचिंग. ठीक है. सो अल मुस्लिमूना नासारू, इसमें अल मुस्लिमूना मुब्तदा हो गया, नासारू जो है वो उसकी खबर हो गई. दे आर मैचिंग इन नंबर एंड जेंडर. ठीक है, ये भी ये मैस्कुलिन है और नासारू भी मैस्कुलिन है, होम है. तो नंबर और जेंडर में वो मैच हो रहे हैं. और ट्रांसलेशन दोनों प्लूरल में उस्ताद, दोनों प्लूरल में आ रहे हैं जी. और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसकी हम? उन मुसलमानों ने हमारी मदद की. उन सब की हमारी उन सब मुसलमान ने मदद की मुसलमानों की. उन सब मुसलमानों की मदद. मुज़क्कर मुसलमानों ने मदद की उन सब की. नहीं, नसरू इस मदद की. मुसलमानों ने मदद की. मुसलमानों. मुसलमान मर्दों ने मदद की. सो यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये हुम और ये हुम 2 दफा आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे स्ट्रेस है. जैसे कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर किया जा रहा है कि लोग बिलीव नहीं कर रहे कि मुसलमानों ने हेल्प की. तो यहाँ पे कहा जा रहा है मुसलमान दे हेल्प्ड. ठीक है, तो कौन है हेल्पर? मुस्लिम्स हैं. तो यहाँ पे डबल एम्फसिस हो रहा है. एक दफा यहाँ पे मुसलमान मेंशन है और दूसरी तरफ इस हुम के अंदर मेंशन है. सो मुस्लिम्स, इसको ऐसे लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर लिखना हो मुस्लिम्स, मुझे उर्दू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो आपको देख लेना. सो मुस्लिम्स, आप जैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल लें या जो भी डाल लें, दे हेल्प्ड. ठीक है, तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि मुसलमानों ने उन्होंने ही मदद की. मुसलमानों ने और उन्होंने ही मदद की. उन्होंने ही हेल्प की. हाँ, कह सकते हैं. You can try. So basically the point is कि यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे एम्फसाइज हो रहा है, ये तौकीद हो रही है यहाँ पे, राइट. तो इट्स लुक लाइक कोई डाउट यहाँ पे है कि कोई बिलीव नहीं कर रहा कि मुसलमानों ने हेल्प की. तो उस डाउट को वो करने के लिए वो हुम को 2 दफा लाया गया. ठीक है, तो ये इस तरह से. और ये कुरान में आप बहुत ज्यादा देखेंगे ये इस तरह के एग्जांपल्स. अच्छा, फिर और यहाँ पे क्या है? अच्छा, अब ये हमने ऑलरेडी इसको रिवाइज कर लिया. मुब्तदा और उसके बारे में ये मैंने लिखा था.
तो we can move on. अच्छा, अब इसी की जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम. एक सेंटेंस है नासारल मुस्लिमोना. किस किस्म का सेंटेंस है ये? या फेलिया. जुमले फेलिया. वेरी गुड. इसको लेबल करें. नसरा फेलुन मादिन फाइलु हुआ. एंड अल मुस्लिमोन. अल मुस्लिमोन आउटसाइड डूवर है ये. वेरी गुड. और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? हेल्प द मुस्लिम्स. मुसलमानों ने मदद की. हाँ जी, आप फाइल को पहले लेकर आते हैं जब सेंटेंस. हेल्प बाय मुस्लिम्स. नहीं, फाइल को पहले लेकर आए. मुसलमानों ने मदद की. हेल्प आएगा ना, पहला हेल्प आएगा. नहीं, मुसलमानों ने उसकी आएगा. मदद की. हाँ, जब आप जुमला फेलिया को ट्रांसलेट करते हैं ना, तो पहले आपने फाइल को मेंशन करना होता है, फिर फेल को लेकर आना होता है. अब यहाँ पे फाइल कौन है? मुसलमान. अगर जस्ट नासारा हो, राइट, लेट्स से कोई यहाँ पे आउटसाइड डूअर नहीं है, नासारा, तो मैं क्या कहूंगी? ही हेल्प्ड. तो इसका जो हुआ है मैं उसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ ना पहले. जी. ठीक है. तो हमेशा ये आदत बनाएं और आप लोगों को ट्रांसलेशन खुद करने की आना चाहिए, यानी कैसे उसको करना है. यही तो मकसद है हम ये जो सीख रहे हैं कि हम कुरान को उसकी ओन लैंग्वेज के अंदर जो है वो ट्रांसलेट कर सकें. तो आप आउटसाइड डूअर आने से वो मतलब हुआ कैंसिल हो गया. हाँ जी. तो आप कहेंगे मुसलमानों ने मदद की. ठीक है, ये यहाँ पे फाइल है, मुसलमानों ने मदद की. अच्छा, अब सेम सेंटेंस अगर हम कहें नासारू अल मुस्लिमोना, अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ये राइट कंस्ट्रक्शन है या नहीं? मुसलमानों ने उन सब की मदद की. किन सब की? होम है ना. डुएल के लिए किए तो मुसलमानों ने उन दो की मदद की. अगर नसरू नहीं. अच्छा चलें, एक मिनट पहले इसको लेबल करें ताकि आपको पता चले आप क्या बोल रहे हैं. सो नासारू लेबल करें इसको. फाइलुहुम. ठीक है. और अल मुस्लिमून आप क्या इसको कहेंगे? होम के साथ ये होगा. ये फाइल. जब होम हो तो हम आउटसाइड फाइल देख सकते हैं. ये तो फाइल है. नहीं, तो उसमें ये होम ही है ना. सही. ठीक है. तो इसका मतलब है यहाँ पे अल मुस्लिमोना होना हो ही नहीं सकता. ये दिस इज नॉट द राइट कंस्ट्रक्शन. क्या होना चाहिए अल मुस्लिमोना के बजाय? मुस्लिमों. लाइट हो जाएगा. नसब वर्जन लेकर आए इसका, क्योंकि इसको मफूल बनाना है. राइट. हम इसको कहेंगे अल मुस्लिमीना. नाउ इट मेक मुस्लिमीन. ठीक है. तो अब ट्रांसलेशन करें. उन्होंने मुसलमानों की मदद की. ठीक है. सी द डिफरेंस. अच्छा, अब थर्ड इसकी ऑप्शन देखें. अल मुस्लिमोना नासारू. किस किस्म का सेंटेंस है ये? नसरू. जुमला इस्मिया. जुमला इस्मिया है. तो अब इसको लेबल करें. अल मुस्लिमोना क्या है? अल मुस्लिमोना अल लगा हुआ है उसके साथ, ये रफा है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर है. मुब्तदा हो गया. अब हमें और क्या चाहिए? खबर. नसर इसकी खबर हो गई. वेरी गुड. और इसको हम कहेंगे फेलुन मादिन फाइलुहुम. ठीक है. जस्ट दैट्स इट. फेलु मादिन फाइलुहुम. दैट्स इट. डन. और इसकी ट्रांसलेशन अब कैसे होगी? The Muslims. दो दफा आ रहा है. The Muslims helped. तो इसका मतलब है एम्फसिस है यहाँ पे. The Muslims they helped. हाँ जी. The Muslims they helped. सरप्राइज है यहाँ पे, या जो है ना वो तशवीक कह लें, या जो भी यहाँ पे आप वो कहने एम्फसाइज है यहाँ पे. राइट.
अगेन सेम आइडिया कि मुसलमानों ने हेल्प की, दे आर द वन हु हेल्प्ड, कोई और नहीं, सिर्फ मुसलमानों ने हेल्प की है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, काताबत, काताबत है लिटरली, लेकिन आप देखेंगे कि उसको ज्वाइन करने के लिए कुरान में काताबतिन निसाउ, तो वो इस तरह से कसरा आ जाता है। वो उसके क्या रीजन है कि वो जस्ट तजवीद रूल के लिए, फ्लुएंसी के लिए होता है, लेकिन लिटरली ये है काताबत, ताविद सुकून। ताविद सुकून क्या इंडिकेट करता है? हिया वर्जन है यहाँ। तो अब इसको जरा लेबल करें। फेलुन मादिन फाइलुहु हिया और आउटसाइड डूअर है निसा। वेरी गुड, ठीक है। और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? कतबत निसा, लिखा औरत ने, उस औरत ने लिखा। नहीं, पहले मैंने फाइल को पहले ठीक है, औरत ने लिखा, औरतों ने लिखा, औरतों ने लिखा, एग्जैक्टली, औरतों ने लिखा, लेडीज ने, लेडीज रोट, ठीक है, ठीक है, लेडीज रोट। अच्छा अब इसको अगर मैं आपको कहूँ कि इसको, ये जुमला कौन सा है, इस्मिया या फेलिया? हाँ फेलिया है ये जुमला। अच्छा जुमला। हम इसको जुमला इस्मिया में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर हम निसा से स्टार्ट करें इसको। वेरी गुड, सो हम क्या कहेंगे? अन्निसा कतबत, ठीक है, ठीक है, अन्निसा और फिर हमें कतबना, वेरी गुड, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वो हमने मुस्लिमोना के, ठीक, कतबना, कतबना, तो क्या होगा? कतबना, हुन्ना का वर्जन, क्योंकि निसा के अंदर हुन्ना का वर्जन है, राइट? तो ये कतबना के अंदर भी हमें हुन्ना लेकर आना है। क्लियर? नेक्स्ट वन देखें, हादारत तालिबानी, लेबल करें इसको जल्दी से, टाइम हमारा हो गया हुआ है। जुमला फेलिया, जुमला तो हादारा को क्या पहले करें? फेलुन हुआ, मादी फाइलु हुआ, हाँ, तालिबानी is आनी, it's आनी, so नसब, ये नसब है, तालिबानी नहीं, मुस्लिमानी, 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 डुअल रफा वर्जन है, डुअल है, तस्निया रफा है। वेरी गुड, तस्निया और रफा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आउटसाइड डूअर है। तो अब ट्रांसलेशन करें, डूअर को पहले लेकर आना फाइल को। दो स्टूडेंट्स, हाँ जी, दो स्टूडेंट मौजूद हैं, हाजिर या प्रेजेंट हैं, या आए हैं, राइट, जो भी आप कहना चाहें। सो 2 स्टूडेंट्स केम, और प्रेजेंट के मीनिंग में आता है अदारा, राइट। अच्छा अब पॉइंट ये है कि इसको हम अगर चेंज करना चाहें जुमला इस्मिया के अंदर, तो हम क्या करेंगे? तालिबानी पहले आएगा। ये ऑलरेडी क्योंकि रफा है, प्रॉपर है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज उसको ले सकते हैं, ठीक है, अत्तालिबानी। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो है ना वो लेकर आना होगा फेल। हदरा हुमा, हदरा नहीं, इसको हुमा वर्जन इसका लेकर आए। हाँ हदरा हुमा, हदरा हज़रानी, ओके, हादा रा हुआ, हदरा हुमा, हुमा बोले, हदरा विद अलिफ, ओके, ये अलिफ जो है वो ड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अत्तालिबानी हदरा, हदरा, हदरतो करेंगे, हदरतो नहीं, इट्स नॉट लेडीज, इट इज नॉट लेडीज। ओके ये तो आप, मैं तो अच्छा, सब लेडीज पे ही कर रही, ठीक, ठीक है। अगर हो अत्तालिबा तानी, अत्तालिबा तानी, अब ये लेडीज हैं,
2 ladies. اب اس کے ساتھ آپ کہیں گے حضرتا ود تا کے ساتھ آپ پھر اس کو کر سکتے ہیں. رائٹ, یہ تو فعل ماضی کی گردان ہے نا, حضرا 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 حضرو. ایگزیکٹلی. اور ہم کیا کریں, یہ گردان کس لیے سیکھی ہم نے؟ ہاں یہ گردان مجھے ہی سمجھ میں. ہاں اس کو جسٹ وہ لکھ کے ایک طرف رکھنے کے لیے تھوڑا کی تھی, اس کو استعمال وہ دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے تو مجھے. ہاں جی, تو یہی تو پریکٹس ہے, یہی تو سیکھ رہے ہیں. یہ سب جو سیکھا ہے وہ جسٹ کتابوں کے لیے نہیں, وہ دماغوں کے لیے, اور اس کو پریکٹس کے اندر لے کے آنا. آپ نے حضر راج بولا تو مجھے فالا فالا فالو. ہاں ایگزیکٹلی. تو اب آپ لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, لیکن 5 کنجوگیشن ایوری ڈے آپ لوگوں کو کرنی چاہیے. اٹس لائک جیسے سوری ساجا, یسٹرڈے آپ نے بتایا تھا کہ 5 کریں, تو مجھے تو ماضی کی آ گئی تو مضارع کی بھول گئی. دونوں کی کریں نا, سائڈ بائی سائڈ کریں. میں نے کب کہا ہے کہ ایک کی کریں آپ. اچھا مضارع آپ لوگوں نے مضارع تو کیا ہی نہیں, آپ لوگوں نے نہیں کیا. ہاں تو چلیں ابھی پھر ماضی کو ہی جو ہے نا وہ کریں, اور جب مضارع سیکھیں گے, انہوں نے دوسری کلاس میں میرا خیال ہے وہ سیکھا ہوگا نا. آپ دوسری کلاس کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں یہ سر یسٹرڈے آپ نے کہا تھا کہ 5 وہ مجھول سکھا رہے تھے, اور آپ نے کہا تھا 5 گردانے روزانہ کریں, تو میں نے وہ ہر پیج پہ چھوڑ دیا مضارع بھی مجھول کے لیے بھی. اور جب میں ماضی تو ایزی بن گئی, جب مضارع پہ تو مجھے تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا, حالانکہ میں نے سیکھی آ جائے گا. اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. جتنی پریکٹس کریں گے اتنا وہ کیا کہتے ہیں مائنڈ میں سنک ہوتا چلا جائے گا. اٹس ناٹ ہارڈ, جسٹ آپ نے مارکرز دیکھنے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اس کا بگیننگ یہ ہے, اینڈنگ یہ ہے, تو یہ سیکھا ہے, دیٹس اٹ. اس میں دماغ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. اگر آپ مارکرز کو تھوڑا سا یاد کر لیں, وہاں پہ دماغ لگا لیں نا, اس کو یاد کر لیں کہ اچھا اس کی بگیننگ ایسے ہوگی اس سیگے کی, اور اس کی اینڈنگ ایسے ہوگی, تو انشاءاللہ وہ ایزی ہو جاتا ہے. اچھا چلیں موونگ آن, نیکسٹ ون. استمتعت. اب اگین یہ استمتعت ہے, لیکن وہ اس کی فلوئنسی کی وجہ سے اس کو یہاں پہ کسرہ دیا گیا, اور یہ بن جائے گا استمتعت الامانی. کیا مطلب ہے امانی کا؟ 2 مائیں. کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی, سو امن مدر, رائٹ, اور مانی 2 مائیں ہو جائے گا. اور استمتاع کا مطلب ہوتا ہے انجوائے کرنا یا انٹرٹین کرنا, رائٹ, یا بینیفٹ لینا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متاع الحیات دنیا, رائٹ, یہ دنیا جو ہے وہ جسٹ ایک ٹیمپرری بینیفٹ یا ٹیمپرری انجوائمنٹ کی جگہ ہے. تو یہ سیم وہی متاع سے ہے, ٹھیک ہے. تو 2 مدرس انہوں نے بینیفٹ لیا یا انجوائے کیا, اس میننگ میں آ رہا ہے. اچھا اب اس کو کیسے لیبل کریں گے ہم؟ استمتعت میں کروں اس کا کیا؟ فاعل ماضی فاعل کو کیا, فعل ماضی فعل ماضی فاعل کو کیا, امانی آؤٹ سائڈ ریورس. ویری گڈ. ٹرانسلیشن. ان 2 ماؤں نے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر ہم جملہ کیا کہتے ہیں ہمیں چینج کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے الامانی. کوئی ہمیں چینج نہیں لے کر آنا کیونکہ وہ آلریڈی رفع ہے اور پراپر ہے, ٹھیک ہے. الامانی, اور پھر کیونکہ یہ 2 مدرز ہیں, لیڈیز ہیں, رائٹ, تو پھر ہم سیم اس کی طرح جیسے ابھی ہم نے طالبتا کیا تھا, سیم وہ اس طرح استمتعتا طالب آئے گا, ٹھیک ہے. تو اور کیا ٹرانسلیشن ہو جائے گی اس کی؟ 2 ماؤں انہوں نے بینیفٹ لیا, رائٹ. تو اگین ایمفسس ہو رہا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ بھی وہ ہما ہے اور استمتعتا کے اندر بھی ہما ہے. اچھا نیکسٹ ون دیکھیں, بادا الدرسو. اچھا ہم یہاں پہ کیا سیکھ رہے ہیں
کہ بیسیکلی جب جملہ اسمیہ سے ایک سینٹنس سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے تو اور بیسیکلی وہاں پہ ایمفسائز وہ ہو رہی ہے، توکید ہو رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروناؤن جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. رائٹ؟ سمجھ آ رہی ہے نا یہ چیز؟ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ Can you repeat what you just said, please? میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم یہ ہمارے پاس ریگولر جملہ فعلیہ ہے نا، جیسے حضرت طالبانی، یہ ایک ریگولر سینٹنس ہے، رائٹ؟ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹوڈنٹ موجود ہیں یا 2 اسٹوڈنٹ پریزنٹ تھے، رائٹ؟ جو بھی ہم یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، تو یہ ایک ریگولر سینٹنس ہے، رائٹ؟ کیونکہ یہ جسٹ ہمارا یہاں پہ فعل ہے اور فاعل ہے، دیٹس اٹ. لیکن جب ہم اس کو جملہ اسمیہ کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں الطالبانی یہاں پہ ہما ورژن ہے اور ہادا را کے اندر بھی ہما ورژن ہے، تو یہ ہما پروناؤن جو ہے وہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، جی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. تو وہ ایسے ہی نہیں ہو رہی، فور اے ریزن ہو رہی ہے کہ یہاں پہ توکید ہے، ایمفسائز ہے. جزاک اللہ. اچھا نیکسٹ ون دیکھیں، بادا الدرسو. سو بادا کا مطلب سٹارٹ کرنا، ہی سٹارٹڈ، اور پھر اس کے بعد درسو جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، سو درس سٹارٹڈ، لیسن شروع ہوا، سبق شروع ہوا. ٹھیک ہے. اب بادا فعل ماضین اور اس کا فاعل جو ہے وہ الدرسو ہے، رائٹ؟ اب اس کو چینج کریں ذرا، جملہ اسمیہ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ الدرسو بدأ. ہاں جی، کوئی چینج ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ الدرسو، اس کے اندر الدرسو از ہوا، ایک لیسن کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ اور بادا آ کے اندر بھی ہوا ہے، رائٹ؟ تو اور ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ لیسن اٹ ہیز اسٹارٹیڈ، اٹ از اسٹارٹیڈ، رائٹ؟ سو یہاں پہ وہ 2 دفعہ ہوا، ریپیٹ ہو رہا ہے، تو بیسیکلی ایمفسس کے لیے. اچھا اب یہاں پہ ہم اینڈ کر لیتے ہیں، اور ابھی ون تو ہمارا لیسن ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ وی ول کنٹینیو نیکسٹ کلاس، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ہم اس کو انشاءاللہ اکٹھا کریں گے، یہ سارا جو ہوم ورک ہے نا، ایون دو آپ لوگ ٹرائی کرو گے، ٹھیک ہے، ٹرائی یور بیسٹ، اس کو انالائز کرو. لاسٹ کلاس میں کیا آپ لوگوں نے؟ لاسٹ ویک میں ہوم ورک اٹیمپٹ کیا تھا کہ نہیں؟ الحمدللہ جی استاد. جی بالکل جی کیا. تو کوئی پرابلمز آپ لوگوں کو ہیں یا سمجھ آ گیا سب کچھ؟ آسان تھا لیبل کرنا؟ یہ ایک ڈاؤٹ ہوتا تھا میرا. اچھا صرف ایک ہی ڈاؤٹ ہے اور باقی لوگوں کا؟ الحمدللہ. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں اس پہ پوری کلاس نیکسٹ لگانی ہے یا پھر میں اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایڈ کروں، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگ خود اس کو کر سکتے ہیں نہیں نہیں آپ کے ساتھ کریں گے. جی نہیں آپ کے ساتھ پوری کریں گے، اور ایڈ نہ کریں، بس تھوڑا تھوڑا وہ دماغ میں آ جائے کافی. چلیں ٹھیک ہے، جی پھر میڈم انشاءاللہ یہ آپ کے نیکسٹ ساتھ کلاس، ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ کلاس انشاءاللہ سیم اسی لیسن کو اور یہ ساری ایگزامپل جو ہے نا وہ ہم اکٹھے پھر انالائز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم ٹرائی کریں گے، سارے کو ٹرائی کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ. ہاں جی آپ لوگ ٹرائی کریں گے، بلکہ آپ لوگ ہی اس کو انالائز کرو گے، میں جسٹ ہیلپ آؤٹ کروں گی. ٹھیک ہے استاذہ یہ جو آخر میں ویکیبلری ہے وہ کیا یاد کرنی ہے آخری صفحے پہ؟ ہاں جی یہ ووکیبلری اسی لیے میں نے رکھی ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی ووکیبلری کو انکریز کریں. یہ کیا ماضی مضارع، ماضی ہے مضارع ہے پھر؟ ہاں جی ماضی مضارع اور پھر اس کا مصدر ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہوتا ہے، اسم، ہاں ورب کا اسم. ہاں جی ہاں جی فعل کا اسم. ہاں جی ہاں جی شکریہ. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کر لیں اور انشاءاللہ دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل. پھر انشاءاللہ اس کو میں ایکسپلین بھی کروں گی جب ہم صرف کریں گے نا، تو دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل، جو آپ نے اس طرح یہ چیزیں یاد کی ہوئی ہوں گی. تو
چلیں انشاءاللہ ابھی جانا کسی نے نہیں ہے, مجھے کلاس اینڈ کرنے دیں, اور مجھے بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے کرنی ہے. یہ پی ڈی ایف ایک دفعہ پھر بھیج دیجیے گا, اس میں کچھ چیزیں ڈفرنٹ لگ رہی ہیں. اوکے انشاءاللہ. Inshallah, we end our session here. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Hakim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.